السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین اما بعد۔ الحمد للہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے اہتمام چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کہ جس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی مستند اور مدلل کتابیں مشتمل حدیث، مشتمل تفسیر اور فقہ کی کتابیں ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے خلق کثیر کو فائدہ پہنچانے کی سعی کی، اور الحمدللہ اللہ نے اس کاوش میں اس ادارے کو ترقی بھی دی اور اس کے کام کو جاری و ساری رکھا۔ اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے تفسیر جلالین کا درس نشست بنشست شروع کیا۔ آج یہ ہماری 5ویں نشست سورہ طٰہٰ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، آپ میرے بندوں کو لے کر مصر سے نکلیں اور بیت المقدس کی طرف پہنچیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو جو فرعون نے غلام بنا رکھا ہے اور ان سے انتہائی مشقت کے کام لیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا جو سلوک کیا گیا ہے، تو ان تمام مشقت اور پریشانیوں سے بنی اسرائیل کو نکالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ آپ کو بنی اسرائیل کا نبی بنایا گیا۔ چنانچہ آپ میرے اس بندوں کو لیں، بنی اسرائیل کو لیں اور ان کو لے کر اس سرزمین مصر سے آپ نکلیں اور بیت المقدس کی طرف چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یہ آپ میرے بندوں کو لیں اور وہاں سے نکلیں۔ ان اسر بعبادی بحمزۃ قطعین کہ اسری میں جو حمزہ ہے اس کو حمزہ قطعی پڑھا گیا ہے، من اسرا سے، او حمزۃ وصل یا وہ حمزہ وصل بھی ہے۔ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی میں یہ فرق ہے کہ اتصال کے وقت حمزہ قطعی کو باقی رکھا جاتا ہے اور حمزہ وصلی کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں لغت ہیں۔ اے سر بہم، جس کا مقصد یہ ہے کہ سر بہم لیلا من ارض مصر، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ان بندوں کو بنی اسرائیل کو رات میں مصر کی زمین سے ان کو نکالیں اور نکال کر دوسری زمین کی طرف انہیں لائیں۔ تو اسری کے معنی ہے رات میں لے جانا، رات میں چلنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے متعلق فرمایا کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو رات و رات۔ تو اسرا کے معنی ہے کہ رات میں چلنا، رات میں جانا، لیکن اسرا کے ساتھ اگر صلہ اس کا با آ جائے تو اس کے معنی ہے متعدی۔ یہ فعل اس وقت متعدی ہو جاتا ہے کہ جس کے معنی ہے لے کر چلنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ان امت کو اور اپنی ان بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر کی زمین سے نکل پڑتے ہیں۔ تو ان کے راستے میں ایک بہت بڑا سمندر جو دریائے نیل کے شکل میں حائل ہوا۔ اب وہ اس کو عبور کریں تو کیسے کریں؟ تو دریائے نیل کے پاس یہ تمام لا و لشکر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جملہ جو ہے 6 لاکھ پر مشتمل جو ان کی امت تھی، وہ سب کے سب دریائے نیل کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل 12 حصوں میں 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی۔ 12 قبیلوں میں اس لیے بٹی ہوئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ چنانچہ ان 12 بیٹوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے 12 قبیلے بنائے گئے۔ تو وہ 12 قبیلوں پر مشتمل جو ہے ان کی پوری تعداد تھی۔ تو وہ سب کے سب دریائے نیل کے پاس آ کر ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اب وہاں سے جو ہے دریا کو عبور کرنا ہے، دریا پار کرنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فضرب
لہم طریقاً فی البحر یبس لا تخاف درکا ولا تخشا، کہ اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو سمندر پہ ماریے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے سمندر میں راستے بن پڑیں گے، سمندر میں راستہ پھٹ پڑے گا، تو جس سے آپ بآسانی نکل سکتے ہیں اور اس سمندر کو عبور کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو، اپنے وہ معجزاتی عصا کو جو اس سے پہلے فرعون کے دربار میں بڑا اژدہا بن گیا تھا اور 70,000 یا 72,000 جادوگر ایمان بھی لائے تھے، تو وہی وہ عصا ہے کہ جب اس عصا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سمندر پہ ماریں تو اس سے راستے پھٹ پڑیں گے، سمندر چرے گا اور اس میں راستے نمودار ہوں گے۔ چنانچہ پھر وہ راستہ ایسا خشک ہوگا کہ جس طرح سے آدمی خشکی میں چلتا ہے تو آپ بآسانی سے اس میں گزر جائیں گے۔ فَأَمْتَثَلَ مَا أُمِرَ بِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، اللہ کے حکم کی بجاوری فرمائی، مَا أُمِرَ بِهِ، جو اللہ نے ان کو حکم دیا۔ وَيَبَسَ اللَّهُ الْأَرْضَ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو خشک کر دیا، یعنی پانی میں راستے بن پڑے اور 12 راستے نکل پڑے جس سے 12 قبیلے آسانی کے ساتھ نکل چلیں۔ تو فمروا فیہا، جب راستے بآسانی بن گئے تو اس طور پر کہ پانی پھٹ پڑا، اس طور پر کہ جس طرح سے گویا کہ ایک سرنگ ہوتا ہے کہ اپنے ہر طرف وہ جو ہے دیواریں ہوتی ہے، اپنے ہر طرف جو ہے وہ اس کے متعلق جو چیزیں ہوتی ہے، تو سرنگ کی مانند جو ہے وہاں پر راستے بن پڑے کہ دائیں بھی پانی ہے، اوپر بھی پانی ہے اور بائیں بھی پانی ہے، لیکن جس سے چلنا ہے جو زمین کا جو راستہ ہے بالکل وہ خشک ہے، بالکل وہ راستہ سوکھا ہوا ہے کہ جس سے میں بآسانی چلیں اور کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ لوگ جو بنی اسرائیل جو 12 قبیلوں میں مشتمل تھی، یہ 12 قبیلے کے لوگ آسانی سے اس میں داخل ہو گئے اور وہ لوگ اس سے میں چلنے لگے، سمندر میں چلنے لگے، اب اس میں اس راستے کو عبور کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخاف درکن، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو نہ پکڑے جانے کا اندیشہ ہے، پکڑے جانے کا اس لیے کہ ادھر فرعون اپنے لاوا لشکر کے ساتھ ادھر جو ہے بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے، بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے پیچھا کر رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو روکنا چاہ رہی کہ یہ غلام ہمارے بھاگ کر کہاں جا رہے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ لگا دی کہ کسی طرح سے بھی ان کو گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے اور ان کو مصر کی زمین نہ چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لا تخاف درکن، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو نہ پکڑے جانے کا اندیشہ ہے، اے کہ یدرکو کا فرعون، کہ فرعون کہیں آپ کو پکڑ نہ لے، تو اس چیز کے متعلق آپ بے فکر رہیں۔ ولا تخشا، اور نہ ڈوبنے کا اندیشہ ہے۔ اب یہاں پر 2 طرح کے اندیشے تھے، ایک ڈوبنے کا اندیشہ تھا، دوسرا فرعون پکڑ لے اس کا اندیشہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں اندیشوں کی نفی فرمائی کہ اس سے یہ ہوگا کہ نہ تو آپ کو فرعون پکڑ سکے گا اور اس سے نہ یہ ہوگا کہ آپ سمندر میں ڈوبیں گے، غرق ہوں گے۔ تو دونوں بھی مصیبت سے، دونوں بھی پریشانی سے آپ بالکل امن میں ہیں، محفوظ اور سلامتی میں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ نکل پڑتے ہیں اور سمندر کے راستے کو عبور کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ فاتبعہم فرعون بجنودہ، کہ فرعون نے اپنے لاوا لشکر کے ساتھ یہاں پر پیچھا کیا، کہ فرعون کو خبر مل چکی تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے یہاں سے نکل پڑی ہے اور یہ لوگ کہیں جا رہے ہیں۔ چنانچہ اپنی پوری طاقت لگا دی کہ کسی بھی طرح سے ان کو روکا جائے۔ چنانچہ وہ پیچھا کرتے کرتے دریائے نیل کے پاس آئے اور فرعون نے دیکھا کہ یہاں پر راستے بنے ہوئے ہیں، 12 راستے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل جو ہے بآسانی سے اس میں نکل رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو جب فرعون نے ان کو چلتے ہوئے دیکھا، ان کو راستہ عبور کرتے ہوئے دیکھا، تو فرعون بھی اپنے لاوا لشکر کو اسی سمندر میں انہی راستوں میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر فاتبعہم فرعون بجنودہ، فرعون اپنے لاوا لشکر کے ساتھ جو ہے آپ کا پیچھا کیا، اور فرعون خود بنفس نفیس وہاں پر بھی تھا کہ پیچھا کرنے میں اور ان کو تعاقب کرنے میں وہ خود ساتھ تھا۔ فغشیہم من الیم، جب یہ لوگ اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر اس کے اوپر مل گئی، اور سمندر کے ملنے کے بعد یہ سب کے سب سمندر میں ڈوب گئے۔ ما غشیہم، کہ جس طرح سے سمندر میں راستے بنے ہوئے تھے تو بنی اسرائیل تو بآسانی سے وہاں سے نکل پڑے، اور وہ لوگ راستہ عبور کرتے ہوئے
سمندر سے آگے نکل گئے، لیکن جب بنی اسرائیل کی پیچھا میں کرتے ہوئے تعاقب کرتے ہوئے فرعون اور فرعونی جب ان راستوں میں داخل ہوئے تو سمندر آپس میں مل گیا، اور یہ لوگ اس طور پر جو راستے میں تمام کے تمام داخل ہو گئے تھے، سمندر ملنے کے بعد یہ سب کے سب جو ہے اب سمندر میں تیرنے لگے اور ڈوبنے لگے اور غرق ہونے لگے، تو یہاں تک کہ سب کے سب ہلاک بھی ہوئے، کیونکہ سمندر کا پانی مل گیا اور یہ لوگ سمندر کے پانی نے ان تمام کو ڈبو دیا۔ اسی ڈوبتے ہوئے دوران فرعون نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کیا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون کے کلمات بھی کہے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرعون کے اس قول کو ذکر کیا کہ فرعون اپنے موت کے وقت اور سمندر میں ڈوبتے وقت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان کا اقرار کیا تھا، لیکن اس وقت کہ اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے، اس لیے معتبر نہیں ہے کہ اس وقت عجائبات کھل گئے تھے۔ جب آدمی کے لیے غیوب کے پردے ہٹ جاتے ہیں، جب نگاہوں کے سامنے غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے، تو پھر آدمی اگر ایمان لائے تو اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے اور اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو بس فرعون بھی اسی طرح سے جب اس کے سامنے سے غیب کے پردے اٹھ گئے اور ان کو سب کچھ نظر آنے لگا اور حقائق ظاہر ہو گئے، تو اس وقت اس نے یہ کلمات، ایمان کے کلمات کہے تھے جو کہنے پر کوئی فائدہ اسے نہیں ملا۔ چنانچہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوبا، اور بنی اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون کو ڈوبتے ہوئے اور فرعون کو مرتے ہوئے بنی اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح طور پر فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہ فرعون ڈوب رہا تھا اور تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ کہ یہاں پر یہ ہے کہ فرعون نے اپنے قوم کو بھٹکایا، گمراہ کیا، بِدُعَائِهِمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ جیسا کہ فرعون نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، تو اس نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے حواریین کو اور اپنے جو ہے قوم کے لوگوں کو اس نے اپنی عبادات پر اکسایا۔ اس کے بعد جو ہے عبادت پر اکسانے کے بعد اس لوگ اس کی پوجا بھی کرنے لگے، عبادت بھی کرنے لگے۔ فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں، تو اس نے خدائی کا اعلان کیا اور اس کی قوم نے انہیں مانا، لیکن بنی اسرائیل کی قوم نے اس کو خدا ماننے سے انکار کیا۔ وہ انکار کرنے کی وجہ سے یہ ظلم و ستم ان کے اوپر ڈالے گئے۔ اگر بنی اسرائیل بھی انہیں فرعون کو خدا مان لیتا یا اس کی عبادت میں لگ جاتا تو یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی وجہ سے اگر اور وہ بنی اسرائیل مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتی، تو بنی اسرائیلیوں نے جو ہے انکار کیا کہ فرعون کو خدا ہرگز نہ مانا جائے، چنانچہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور فرعون کو خدا ماننے سے یا ان کو سجدہ کرنے سے وہ بچے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، جو موسیٰ علیہ السلام کا ان کی طرف آنا در حقیقت اللہ کی ایک بڑی اور عظیم رحمت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے مرحلہ وار نجات عنایت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس قول کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ وما ہدا، کہ نہ تو وہ تو خود جو ہے ہدایت میں پر نہیں تھا، راہ راست پر نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے قوم کو گمراہ کیا اور ہلاکت کی دہانے تک پہنچایا۔ وہ خود بھی ہلاک ہوا اور اپنے قوم کو بھی ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ فَأَوْقَعَهُمْ فِي الْهَلَاكِ تو اس نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، خلاف القول ہو جو اس نے کہا تھا۔ اس کا جو قول یہ تھا کہ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اے میرے لوگ، میں تمہیں راہ راست کی طرف لے جا رہا ہوں، میرا راستہ سیدھا ہے، میرا راستہ حق کی طرف ہے، میرا راستہ جو ہے منزل مقصود کی طرف جاری ہے، لہٰذا میں تمہیں سیدھی راہ چلا رہا ہوں۔ تو اس نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ہدایت اور رہنمائی کا راستہ میں تمہیں چلا رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر جب وہ غرق ہو گیا تو اس کے خلاف ہو گیا، نہ تو وہ ہدایت کا راستہ ہوا، نہ تو وہ نجات کا راستہ ہوا، بلکہ اپنی قوم کو اس نے اس دنیا میں بھی سمندر میں ہلاک کروا دیا، اور یہاں تک کہ ابدی جو ہے سزا اور ابدی جہنم کا وہ مستحق ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کے عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یوردون علیہا غدوا وعشیا کہ ان فرعونیوں پر صبح شام آگ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی سزاؤں کا اعلان اور ان کی جہنم کے میں عذاب چکھنے کا اعلان خود قرآن مقدس میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے قول کے مطابق جو اس نے ہدایت اور سیدھی راہ کے متعلق جو کہا تھا، تو اس کے برخلاف لوگوں کو
گڑھے کی طرف لے گیا اور سب کو ہلاک کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہا ہے، جو بنی اسرائیل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ منورہ میں جو یہود تھے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات پانے والے جو بنی اسرائیل تھی وہ در حقیقت جو ہے مدینہ کے یہود کے آباء اور اجداد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے اکابرین، تمہارے باپ داداؤں پر میں نے اس طرح کے احسانات اور اس طرح کے اکرامات میں نے کیے تھے، ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور فرعون کے ظلم و ستم سے کس طرح سے میں نے ان کو نجات بخشی۔ تو یہ بات تمہارے لیے لمحہ فکر ہے اور غور کرنے کی بات ہے اور ایک احسان ماننے کی بات ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مدینہ کے یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ تمہارے باپ داداؤں پر ہم نے کیسی کیسی نعمتیں پیش کی تھی، اور خود فرعون کے ظلم سے ہم نے نجات دی۔ دریا کسی کے لیے راستے نہیں بناتے، لیکن اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے لیے راستے بنوائے اور تم آسانی سے نکل پڑے۔ تو اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، میں نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمنوں سے۔ تمہارے جو سخت ترین دشمن تھے فرعون اور فرعونی، یہ لوگ تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے، تمہارے باپ داداؤں کے ساتھ کس طرح سے ظالمانہ اور جو ہے سختی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے تم کو ان ظلموں سے، ان کے ظلموں سے ہم نے تمہیں نجات بخشی۔ اور ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ فرعون جو ہے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، پھر اس نے یہ تجویز رکھی کہ اگر اس طرح سے قتل کرتے رہیں تو پھر بنی اسرائیل کی تو نسلیں ختم ہو جائے گی، تو پھر ہمیں کام کاج کرنے والا اور ہمارے خدمت گزار کہاں سے ملیں گے۔ تو جب یہ مشورہ دیا گیا تو اس نے پھر یہ سوچا کہ الٹرنیٹ، یعنی کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو بہرحال متعدد طریقوں سے اس نے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم کو روا رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، جو تمہارا سخت ترین دشمن تھا اور تمہیں مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گھیر کر رکھتا تھا، تو ہم نے تمہیں نجات دی، یہ احسان ہے۔ پھر اس کے بعد اور احسان اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما رہا ہے کہ وَوَعَدْنَاكُمْ جانب الطور الایمن، کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں ایک کتاب عطا کریں گے، کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جب یہ لوگ اس سمندر سے باہر نکل پڑے اور دیکھا کہ فرعون اور فرعونی لشکر ڈوب چکے ہیں، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے احکامات کچھ ہمیں مل جائے تو جس کے متعلق ہم زندگی گزاریں اور اسی منشاء خداوندی کو ہم پہچان سکیں، تو ہمیں کوئی کتاب، آسمانی کتاب ملنی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے آسمانی کتاب کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 40 دن کا آپ جو ہے 40 دن کا آپ چلہ میں بیٹھیں، 40 دن تک آپ کوئی طور پر آ کر جو ہے خصوصی لو لگائیں، یقیناً ہم آپ کو کتاب تورات عطا کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے وعدہ کیا کہ تم کو کتاب عطا کریں گے، اتنے میں یہ ہوا کہ قوم گمراہی کی طرف مائل ہو گئی۔ تو رب تعالیٰ اسی طرح کے مفہوم کو یہاں پر ذکر فرما رہا ہے کہ وَوَعَدْنَاكُمْ، ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا جانب طور الایمن، کہ طور کے جو ہے طور کے دائیں جانب، فنؤتی موسیٰ توراۃ للعمل بہا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کتاب حکمت عطا کرنے والا ہے جس کا نام تورات ہے۔ تو تورات کے عطا کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے منزل من السماء، آسمانی ایک کتاب ہوگی جس پر بنی اسرائیل کے لیے واضح اللہ کے احکامات ہوں گے، اور اسی کتاب کے مطابق ان بنی اسرائیلیوں کو زندگی گزارنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں اور 40 دنوں تک مسلسل اللہ کی قرب میں، عبادات میں اور استغراق میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ دن بھر روزے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو منانے میں اور اللہ کی طرف اپنی کامل توجہ کو لگائے ہوئے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو 40 دنوں کا وعدہ تھا، وہ 40 دنوں تک موسیٰ علیہ السلام وہیں پر رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی، لیکن اس درمیان یہ ہوا کہ جب یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم سے جدا ہو گئے تھے، ادھر تورات لانے کے لیے گئے تھے، تو ادھر جو ہے ان کی قوم جو ہے بشری کی پوجا میں مشغول ہو گئی، جس کا ذکر ابھی بالکل عنقریب آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی احسانوں کا تذکرہ جاری و ساری رکھتے ہوئے فرما رہا ہے
کہ کتاب تورات عطا کیا جانا یہ بھی میرے طرف سے تمہارے لیے ایک احسان عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد احسان یہ ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ بھی خصوصی اللہ کی ایک نعمت ہے، خصوصی احسان ہے جو کسی قوم کے لیے اللہ نے آسمانوں سے جو ہے کھانے کا انتظام نہیں فرمایا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کھانے، جنتی کھانوں کا جو ہے انتظام فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر نازل کی منّا و سلویٰ۔ یہ دراصل منّا و سلویٰ یہ ہے کہ ایک ان دونوں میں ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین شے ہے۔ سلویٰ ہے آسمانی پرندے یعنی بھنے ہوئے پرندے، اور منّا جو ہے ایک کھیر کی شکل کا ایک حلوہ ہے جو شہد کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ شہد کی طرح ایک حلوہ اور آسمان سے بھنے ہوئے پرندے یہ ان کے لیے لائے جاتے تھے، اور یہ لوگ اس آسمانی غذا کو تناول کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم احسان کو ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کیے گئے، اور خصوصاً جو ہے بنے بنائے ہوئے تمہارے سامنے کھانے پیش کیے گئے۔ تو یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ تو طیر السمان بتخفیف المیم والقصر، منّا اور منّا دو طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ تو کہا گیا یہاں پر کہ من وجد من الیہود زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے ان کو ہی ان احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ خُوطِبُوا، اور ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ بما انعم بہ علی اجدادہم، کہ جو ان کے باپ داداؤں پر انعامات اور احسانات کیے گئے تھے، تو انہی انعامات اور احسانات کا ذکر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے خطاب ہو کر کے فرما رہا ہے کہ اے مدینے کے یہود، ہم نے تمہارے باپ داداؤں پر اس طرح کے احسانات کیے تھے، لہٰذا تم یاد کرو اور یاد کر کے اس کا احسان مانو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں تبلیغ اور جو احکام اور جو اللہ کی طرف سے دین و شریعت لے کر آئے ہیں اس کی اتباع کرنے لگو۔ تو قول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو کہ تم کھاؤ من طیبات، اچھی چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جہاں پر انسان کے عقیدے کی اصلاح فرمائی، وہیں پر اس کے جسم کی بھی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا حکم دیا، گاہے بگاہے یہ حکم دیا کہ کلوا من طیبات، اچھی اور صاف ستھری چیزوں کو کھاؤ۔ کہیں پر یہ حکم دیا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ۔ کہیں یہ حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اچھی چیزوں کو، صاف ستھری چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ تو من طیبات ما رزقناکم، اچھی اور پاکیزہ اور نفیس چیزیں جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے انسان اخلاقی طور پر مستحکم ہو سکے، اور انسان جو ہے قلبی طور پر مستحکم ہو سکے۔ اچھی اور صاف ستھری غذا کا اثر بھی انسان کے اوپر ڈالتا ہے۔ اگر انسان اچھے یعنی ان جانوروں کا گوشت کھائے جو سیدھے سادے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں کہ انسان بھی اس سے جو ہے شریف اور کریم الطبع ہو جاتا ہے، اور برخلاف اس کے کہ اگر ان جانوروں کا انسان اس کی طبیعت میں شرافت اور اس کی طبیعت میں جو ہے ایک قسم کی جو ہے نظافت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا بکری کا گوشت کھاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے اگر انسان بڑے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے تو یہ وہ جانور ہیں جو کسی کو ستاتے نہیں، جو کسی کو پریشان نہیں کرتے، جو کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو ان شریف جانوروں کے گوشت کو اگر انسان کھاتا ہے تو یقیناً اس کا اثر اس کی زندگی میں یوں ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر بھی شرافت کا اثر انسان کے اوپر یقیناً ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر بلی کا یا پھر کتے کا یا پھر اور دیگر جانوروں کا، وحشی جانوروں کا اگر گوشت کھانے لگیں تو پھر انسان کے اندر جو صفات ہوں گی یقیناً اسی طرح کی صفات ہوں گی جو ان جانوروں میں صفات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً طور پر جیسا کہ جو لوگ حرام جانور یعنی بد جانور جو خنزیر کھاتے ہیں، تو یقیناً دیکھا گیا کہ خنزیر تمام جانوروں میں بہت بے شرم اور بے حیا جانور ہے۔ تو جو لوگ جو ہے اس کا گوشت کھاتے ہیں تو یقیناً وہ بے حیائی اور بے شرمی جو ہے ان کے اندر بھی کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا دیکھ سکتی ہے کہ ان جانوروں کے گوشت کھانے والے کس قدر جو ہے بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ دنیا میں پیش کرتے ہیں، اور جو اہل دنیا کی نظر سے جو ہے اوجھل و غائب نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من طیبات کے کھانے کا ذکر فرمایا کہ طیب کیا ہے؟ طیب دراصل کہتے ہیں طیب کے اندر حلال تو خود بخود آ گیا، پھر اس کے بعد جس سے طبیعت میں گھن نہ ہو۔ مثال کے طور پر بکری کا گوشت حلال ہے، لیکن اگر وہ بکری چوری سے اگر لایا گیا ہے تو پھر وہ طیب نہیں ہے، کیونکہ وہ خبیث ہے۔
تو انسان جو محنت کرے اور محنت و مشقت کے ذریعے حلال ذرائع سے حاصل کرے اور حلال پیسوں سے خریدے اور حلال کے ذریعے سے کھائے، وہ طیب ہے وہ. تو انسان کی طبیعت جس سے متنفر نہ ہو، جس سے گھن نہ کرے، وہ کیا ہے؟ طیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من طیبات میں سے کچھ اچھی چیزیں کھاؤ، کچھ کھاؤ. مثلا ہم ایک انار جب اس کو پھوڑتے ہیں تو انار میں جو ہے اس میں دانے بھی ہوتے ہیں، چھلکے بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ریشے بھی ہوتے ہیں. لیکن انار کو اگر دیکھیں گے تو من نوعند اگر دیکھیں تو پورا کے پورا طیب ہے، اس کا چھلکا بھی طیب ہے، اس کے اندر جو ریشے ہیں وہ بھی طیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ من طیبات، کہ کچھ اچھائی پاکیزہ نفوذ چیزوں میں کچھ کھاؤ. مثلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انار کے اندر جو دانے ہیں ہم ان دانوں کو کھاتے ہیں اور چھلکے کو پھینک دیتے ہیں، اگرچہ کہ چھلکا بھی طیب ہے، اس کے اندر جو ریشے ہیں، دیواریں ہیں، وہ بھی طیب ہے، تو اس کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کو نہیں کھایا جاتا ہے. تو یہ فائدہ کس سے ہو رہا؟ من سے ہو رہا. تو ہم نے جو تم کو رزق عطا کیا ہے اس کو تم کھاؤ. المنعم بھی علیکم، جو تمہیں انعام عطا کیا گیا ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، حاصل کرو، اس کو کھاؤ پیو. کیونکہ جو ہے اللہ کی ان نعمتوں کا کھانا بھی در حقیقت جو ہے ایک اللہ کے احسان کا ذریعہ ہے، اللہ کے ایک شکر کا ذریعہ ہے. بندہ کھائے اور شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو واضح طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ تم میرے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگرچہ کہ تم اللہ کی اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو شکر ادا اس طور پر ہے کہ جو بھی نعمت ہمیں ملے تو ان سب سے پہلا تصور تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ شکر کا ادنا درجہ ہے. اور شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں اگر استطاعت ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو ہم اس کو دوسروں کو بھی کھلائیں، دوسروں کو بھی دیں. پھر اس کے بعد ہر چیز کا احسان ہے، ہر چیز کا شکر ہے کہ ہاتھ ہے اس کے ذریعے سے اچھائی کی طرف کیا جائے، کان ہے اس کے ذریعے سے اچھی باتوں کو سنی جائے، زبان ہے اس کے ذریعے سے جو ہے اچھی بول بولی جائے، آنکھ ہے اچھی چیزوں کو دیکھا جائے، پیر ہے اچھی جگہ چلا جائے، خیالات ہے، دل ہے اس میں پاکیزہ خیالات اور تصورات رکھے جائے، دل کو صاف ستھرا رکھا جائے. تو یہ اللہ کی نعمتوں کا اعلیٰ شکر ہے. تو رب تعالیٰ نے کھانے اور پینے کے ذریعے سے انسان سے خطاب کر رہا ہے کہ تم اچھی چیزوں کو کھاؤ، جو ہم نے تم کو رزق عطا کی ہے اس کے ذریعے سے تم میرے اور قریب سے قریب ترین ہو جاؤ گے. میرے قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ تم میری نعمتوں سے محظوظ اور لطف اندوز ہو. یہی وجہ ہے کہ کچھ قبیلے کے لوگ، غالباً 3 قبیلے کے لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے کھجور ہے، دودھ ہے، یعنی پاکیزہ غذا ہے اور جو مقوی غذا جسے کہا جاتا ہے کہ فائدہ بخش اور قوت والا غذا انہوں نے اپنے اوپر جو ہے حرام کر دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مقدسہ کا نزول فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کے کھاؤ پیو. تو کچھ قبیلے کے لوگوں نے اپنے اوپر مقوی غذاؤں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور انہوں طاقتور غذا، ہاں طاقتور جو فائدے کی جو غذا ہیں انہوں نے اپنے اوپر ان سے حرام قرار دیا کہ ہم اس کو نہیں کھائیں گے. اور انہوں نے نہ کھا کر کے انہوں نے یہ تصور کیا، یہ خیال کیا کہ اس کے نہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارا قرب اللہ سے بڑھے گا. یہ ان کا اپنا پرسنل عقیدہ، پرسنل خیال تھا ان کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رد فرما دیا. جو بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعامات ہے اس سے فائدہ اٹھائیے. ہاں اگر کسی کو کوئی چیز نہیں ہضم ہوتی ہے یا اس کے مزاج کے موافق نہیں ہے تو اس کو ترک کر دے، یہ الگ بات ہے. لیکن عقیدتاً اور ارادتاً اور خیالی طور پر یہ تصور کر لینا کہ اس چیز سے اجتناب اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے، یہیں پر جو ہے بات غلط ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی استعمال کسی چیز کو نہیں کرتا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن خیالی طور پر اور تصوراتی طور پر، اعتقادی طور پر وہ یہ خیال نہ رکھیں کہ ہم اس کو نہ کھائیں اور نہ کھانے کی وجہ سے جو ہے ہمارا مقام بڑھے گا، قرب بڑھے گا، ہمارے اندر تقویٰ اور طہارت پاکیزگی جو ہے ہمارے اوپر آئیں گے. تو ایسے خیالات سے اسلام روک رہا ہے انسان کو کہ حلال اور حرام کی جو کا معیار ہے، اس کا جو پیمانہ ہے انسان خود قائم نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کا پیمانہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرے گا. جو بندہ اپنے طور پر حلال و حرام کا پیمانہ قائم کرتے ہیں تو رب تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا، لما تقول السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم اپنی جھوٹی زبان سے کیوں کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب، یہ تو تم اللہ کی طرف افطرا یعنی جھوٹ کی نسبت کر رہے ہو. تو حلال اور حرام کی نسبت جو ہے انسان خود قائم کرے اور وہ اللہ کی طرف کو پھیر دے
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا فرمایا، اس کی زبان کو جھوٹا فرمایا کہ وہ جھوٹی زبان سے حلال اور حرام کا پیمانہ مقرر کر رہا ہے۔ تو حرمت و حلت کا جو معیار ہے شریعت ہے، قرآن ہے، اللہ کے نبی ہے، انسان اس کو قائم نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھاؤ میرے نعمتوں کو اور اس کا احسان مانو، ولا تطغوا فیہ، اور جو ہے سرکشی اور نافرمانی مت کرو، بأن تکفروا المنعم بہ، کہ انعام کرنے والی جو ذات ہے اللہ کی ذات، اس کا تم انکار کر رہے، تو یہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے روک رہا ہے کہ جو انعام کرنے والی اللہ کی جو ذات ہے تم اس کا انکار مت کرو اور اس کی سرکشی اور نافرمانی مت کرو۔ سرکشی نافرمانی کا مطلب یہی ہے کہ اس کی بات نہ مانیں اور اس کی خلاف ورزی کریں، اس کے منشے کے خلاف کریں، وہ جس راستے پر چلنے کے لیے کہہ رہا ہے اس راستے کو ہٹ کر شیطانی راہوں کو اختیار کریں، یہی اللہ کی نافرمانی ہے اور یہی اس کی بغاوت ہے اور یہی اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ فیحل علیکم غضبی، اس عمل سے یہ ہوگا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ورزی کرے گا یا پھر اس کے بتائے ہوئے راستے کے طریقے کے مخالف میں وہ چلے گا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فیحل علیکم غضبی، تو اس شخص پر، اس بندے پر میرا غضب اترے گا، میرا غضب نازل ہوگا۔ میرے طریقے کے خلاف جو راستہ اختیار کرے گا، یہ پیغام اگرچہ کہ بظاہر جو ہے بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا، لیکن عمومی پیغام تو سارے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ اس کے اندر رب تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے راستے سے ہٹ کر یا میرے نبی کے راستے سے ہٹ کر کوئی جو راستہ اختیار کرے گا، جو میری نعمتوں کا ناشکرہ ہوگا اور اس کی بغاوت پہ اتر آئے گا، تو فیحل علیکم غضبی، تو میرے غضب کا وہ مستحق ہوگا، میرا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ اب تصور کریں کہ جس پر اللہ کا غضب ہو اسے کہاں سکون ملے، وہ کہاں جائے کہ جہاں سے وہ بچ نکلے، جہاں اس سے جو ہے کامیابی کا دروازہ ملے۔ تو کوئی تو ایسا ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی تو ایسا راستہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے کہ جہاں جا کر وہ پناہ لے سکے۔ تو بندے پر جب اللہ غضب نازل فرما دے تو پھر وہ بندہ کہاں جائے؟ کون سا در ہے اس کے لیے، اس کو نجات دینے والا؟ کوئی در نہیں ہے جو اس کو نجات دے گا۔ تو اللہ کے غضب کا نزول کا ذریعہ ہے یہ، جو اللہ کے نافرمانی اور اس کی نعمتوں کا ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہوگا، جس پر میری ناراضگی اترے گی، تو فقد ہوا، تو جائے گا کہاں؟ فقد ہوا، تحقیق کہ وہ گرے گا، جہنم میں جائے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ میری نافرمانی کا انجام اور یہ ہے کہ میرا غضب ہے، اور میرا غضب جس کے اوپر ہو گیا وہ کہیں نہیں جا سکتا، اس کے لیے کوئی امن کی اور کوئی اس کے لیے راحت و ریحان کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ٹھکانہ ہے تو وہ ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ فقد ہوا، وہ گرے گا، سقط فی النار، وہ جہنم میں گرے گا۔ یقیناً اللہ جس کے اوپر غضب فرما دے وہ کہاں جائے گا؟ تو یقیناً اس کا ٹھکانہ تو سب سے بری جگہ ہوگی، اور سب سے بری جگہ وہ کیا ہے؟ جہنم ہی ہے۔ البتہ جو توبہ کر لے، استغفار کر لے، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے بندے کو ایک امید کی کرن بتا رہا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو کوئی اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کیا ہے یا اللہ کے خلاف ورزی عمل کیا ہے، تو وہ بندے اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے اس کو امید کی کرن بتلائی اور امید کا شمع بتلایا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کہ میں یقیناً معاف کرنے والا غفار ہوں۔ لمن تابہ، کس کے لیے؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ شرک سے۔ جو شرک سے توبہ کر لیں، جو گناہوں سے توبہ کر لیں، جو فحش اور کبائر سے توبہ کر لیں، اپنے آپ کی جو اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بندے کے لیے توبہ قبول کرنے والا ہوں، اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ وآمن، اور جو ایمان لایا، وحد اللہ، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، جو ہے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا۔ تو بنی اسرائیل کے طریقہ کار اور ان کے اللہ کی خلاف ورزی کرنا اور انبیاء اکرام کے ساتھ دشمنی کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، اللہ کی عظیم نعمتوں کا، اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ناشکری کرنا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بنی اسرائیلیوں کو جو حضور کے زمانے میں مدینے میں تھے، جو یہود تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک امید کی کرن بتلا رہا ہے کہ اگر تم لوگ ابھی بھی اگر توبہ کر لیے اور اللہ کے میرے نبی کی تعلیمات تو اگر تم نے اقرار کر لیا اور میری وحدانیت کو اگر تسلیم کر لی، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرنے لگے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو ایسے ظالم و جابر اور ایسے ظلم اور فساد کرنے والے اور ظلم کا بازار گرم رکھنے والے یہودیوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھولا کہ میرے رحمت کے دروازے تمہارے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں، اگر تم چاہو تو اس سے داخل ہو جاؤ۔
تو رب تعالیٰ نے انہیں ایک عمل صالح توبہ کے ذریعے سے ایمان کی پھر دعوت دی اور ان کو کہا کہ تم ایمان لاؤ، اور ایمان لاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے۔ یصدق بالفرض والنفل، عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہے فرائض کی ادائیگی کرے اور نوافل کا اہتمام کرے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے کے اوپر احکامات عبادات بدنیہ ہو، عبادت مالیہ ہو، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لازم کیا ہے اس کے متعلق اس کے مطابق وہ بندہ عمل پیرا رہے تو کیا ہوگا؟ ثم اہتدیٰ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت اس کی مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ ثم اہتدیٰ، وہ بندہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ تو چند چیزوں کی وجہ سے انسان ہدایت یافتہ یعنی راہ راست پر چلنے والا ہو جائے گا۔ وہ چند چیزیں یہ ہے کہ پہلے توبہ کریں، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ یہ تین باتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی صداقت کو قبول کر رہا ہے کہ وہ بندہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہے، گامزن ہو چکا۔ جس بندے نے یہ تینوں کام کیے، اگرچہ کہ سابق میں اس کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، سابق میں اس کے کتنے ہی جرم کیوں نہ ہو، اگر یہ تین کام اس نے کر لیے تو پھر وہ اس کی ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر، وہ راہ راست پر جا رہا ہے۔ بے استمرارہ علی ما ذکر الی موتہ، کہ یقین اس کے بعد ان اعمال پر اس کو مداومت کرنی ہے، تسلسل سے قائم رہنا ہے۔ کب تک؟ اس کے موت تک، یعنی زندگی کی آخری سانس تک اسے اس عمل پر قائم اور دائم رہنا ہے۔ اس کا دوبارہ اس سے پہلے والی آیت تلاوت فرمائیں جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تین راستوں پر جو چلے گا، جو عمل کرے گا اس کے لیے۔ جی ہاں، یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ۔ تو عام ہے، اگرچہ کہ بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔ حکم عام ہے کیونکہ اس کے اندر تینوں بھی باتیں آ چکی ہیں اور تینوں بھی باتیں جو بڑی اہم ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں معاف کرنے والا ہوں۔ کس کو؟ اللہ کے معافی کے دروازے صرف بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے معافی کے دروازے، اللہ نے توبہ کے دروازے جو کھول رکھے ہیں پوری کائنات کے لیے ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، چاہے مجوسی ہو، صابی ہو، چاہے وہ کسی بھی باطل عقیدے اور باطل دین میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو ان سب کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ توبہ کریں اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ اور مومن کے لیے بھی اس طور پر یہ آیت مقدسات جو ہے اس کے اوپر حاوی صادق ہے گی کہ بندے مومن پر اس طور پر کہ بندے مومن بھی اگر سے ان کی زندگی میں گناہ ہو جائے تو وہ بھی توبہ کرے، وہ بھی توبہ کرے۔ تو بندے مومن کو بھی یہاں اس آیت مبارکہ میں کہیں نہ کہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بندے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور ایمان تو ان کا ہے لیکن اس ایمان میں وہ پختگی لائیں، کیونکہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وزداد ایمان، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو بندے مومن بھی توبہ کے ذریعے سے ان کے ایمان میں پختگی ہوتی ہے اور عمل صالح سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ پیغام عام ہے، تو وہ بھی بندہ بھی ہدایت کے راستے پر گامزن ہے، تو اب اس کو رہنا ہے کب تک؟ موت تک اس کو انہی اعمال پر، انہی طریقے پر اس کو قائم اور دائم رہنا ہے۔ پھر یہاں سے جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کہ رب تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ سے 40 دنوں کا وعدہ کیا ہے کہ 40 دنوں میں ہم آپ کو کتاب عطا کریں گے۔ چنانچہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو سنی کہ اللہ تعالیٰ میرا رب مجھے بلا رہا ہے کتاب دینے کے لیے، شریعت دینے کے لیے، اور فرق اور حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق ہمیں بتلانے اور سکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک کتاب مبین سے سرفراز عطا کرنے والا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو آپ کی قوم سے عجلت کے متعلق کیا حکم ہے، کیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے متعلق اس قدر عجلت کی؟ لمجیء میعاد اخذ التوراۃ، کہ آپ وہ وعدے کے دن، جو وعدے کے دن کا آنا ہے تورات لینے کے لیے، تو آپ نے اس میں تھوڑی جلدی کی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اولائی علی اثری، کہ یہ جو میرے قوم ہے یہ لوگ میرے نقش قدم پر رہیں گے، بالقرب منی یاتونا، کہ وہ لوگ یہاں پر انتظار کریں گے، علی اثری، میرے نقش قدم پر یا میرے طریقے پر چلیں گے، جو میں نے ان کو احکامات دیے ہیں، جو طریقے میں نے ان کو بتائے ہیں اس پر یہ لوگ رہیں گے، علی اثری۔ اور خصوصاً جو ہے واجلت الیک رب لترضی، اے میرے رب میں نے تیری بارگاہ میں آنے کے لیے عجلت اس لیے کی، جلدی اس لیے کی، واجلت میں نے جلد بازی اس لیے کی، الیک تیری طرف، ربی اے میرے رب لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے احکام کو سن کر فوراً جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، تورات لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس عجلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ نے کیوں جلدی کی، اگرچہ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے کیوں جلدی کی،
اس کے باوجود بھی پوچھا جا رہا ہے یہاں پر، اور یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک نبی اللہ کے حکم پر کس قدر سے عجلت سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ کے حکم میں ذرا برابر بھی تاخیر وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ اللہ نے جس کام کے لیے جس کو بلایا وہ فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، وہ فوراً اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی کو بتایا کہ میں نے تیری طرف آنے میں عجلت سے کام لیا، اس لیے کہ میرے رب، میرا اس میں کوئی اور میرا منشا اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد و منشا یہی ہے کہ صرف اور صرف تیری رضا ہے کہ میں نے عجلت کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل سے امت کے لیے اور ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس خیر کی طرف ہمیں بلاتا ہے، جس عمل کی طرف وہ بلاتا ہے، اس میں تاخیر مناسب نہیں ہے۔ بندہ جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے اس عمل کی طرف، اللہ کے اس بلاوے کی طرف جائے، یہ اس کے لیے کامیابی کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو بندہ مومن اللہ کے احکامات اور اس کی رضا کو چاہتے ہیں تو اس کے حکم کی فوراً پابجا کریں اور اطاعت کریں اور فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب، میرے مولا، میں تیری طرف جلد بازی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ اپنے بندوں سے عجلت والے، یعنی اللہ کی طرف جو بھاگ کر لپک کر جاتے ہیں، اللہ ان بندوں سے اظہار محبت بھی فرماتا ہے اور اپنی رضا کا اعلان فرماتا ہے کہ میں ان بندوں سے راضی ہوں۔ تو اور بندے کے لیے کیا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور بندے مومن کے لیے کچھ نہیں کہ جس کا مولا اس سے راضی ہو گیا، اس کی تو جنت بھی اس کے قدموں کے تلے ہے۔ تو اللہ کی رضا سب سے عظیم شے ہے، سب سے عظیم چیز ہے۔ ان زیادت اللہ رضا کا۔ تو اب یہاں پر کیا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں تھا؟ تو صاحب جلال نے فرما رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے راضی تھا، اس عمل کی وجہ سے اور وہ مزید راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ کی رضامندی کو بڑھانے کے لیے، یا اللہ مجھ سے اور زیادہ راضی ہو جائے، تو یہ عمل اس بات پر دال ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے تو یقیناً راضی ہے، اسی لیے تو اسے نبی بنایا۔ اس بات پر دلالت ہے، نبی ہے، نبی بنایا، اس بات پر دال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نبوت کے لیے چن لیا، پھر اس کے بعد جو ہے تورات کے لیے بلایا۔ تو یہ تمام معاملات اس بات پر دال ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بالکل راضی ہے، کوئی ناراضگی وہاں پر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر پھر بھی موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اور میرا رب اور میرا مولا مجھ سے اور راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا کو بڑھانے کے لیے یہ عمل ہے یہاں پر۔ لیکن یہ دلالت کی بجائے دال کا استعمال کرنا دلالت کرنے والی بات ہے نا، جو ہم قرائن دیکھتے ہیں، جو ہم یہاں پر دلائلوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ کلمات ہے کہ اے میرے رب، میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے، تو کہیں اس کے پیچھے یہ مفہوم نہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ شاید موسیٰ علیہ السلام سے ناراض تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جلدی سے جلدی جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا مفہوم یہاں پر واضح نہیں ہوگا۔ صاحب جلالہ نے فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل راضی تھا۔ اب راضی کیوں تھا، کیسے تھا، وہ ہم سابق میں اب دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نبوت عطا کرے گا جس سے وہ ناراض ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ منصب جلیلہ عطا کرے گا جس سے وہ ناراض ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ایسے ایسے معجزات عطا کرے گا جس سے وہ ناراض ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، معجزات عطا کی، پھر یہ انعامات دیے، اکرامات دیے، پھر قوم کا ایک سرداری عطا کی۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی تھا، بالکل راضی تھا، کسی قسم کی کوئی ناراضگی وہاں پر، ناراضگی کا شائبہ تک نہیں ہمیں وہاں پر ملتا ہے۔ تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اور یہ قرآنی آیت مبارکہ میں یہ جو تفسیر آئی ہے اور یہ اس کا مفہوم ہے، تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جبکہ اللہ کی نعمتوں کی بھرمار ہو، اللہ اپنے بندوں کو خوب نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، نمازی بھی ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، ماں باپ کی حقوق ادا کرنے والا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، ان کی تربیت کرنے والا ہے، ان کو تعلیم دینے والا ہے، پڑوسیوں کی حقوق ادا کر رہا ہے، اللہ و رسول کے تمام احکام پر عمل کر رہا ہے، صحیح معنی میں سچا پکا اللہ و رسول کا عاشق ہے، اتباع پیروی کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
ایسے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اور نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو اب ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، کرکٹ کھیلنے کے ذریعے ہو یا فٹ بال کھیلنے کے ذریعے ہو یا چبوترے گھستے ہوئے جو ہے نا ٹھیٹھی ٹھاٹا کے ذریعے محلے کے لوگوں کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا دن اور رات صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ مطلب ان چیزوں کو فوری چھوڑ دیں اور نیک راستہ اختیار کریں، ہدایت والا راستہ اختیار کریں، اللہ و رسول کی اطاعت کریں۔ جبکہ نیک لوگ، جبکہ دن اور رات ان کی نیکی میں گزر رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کا دن رات جو ہے گناہوں میں ملوث ہے، تو ایسے لوگوں کو لیے تو یہ ایک واقعہ بڑا جو ہے ثبوت ہے کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ یقیناً اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک ابواب لائے ہیں، باب الاجتہاد فی الصلاۃ، کہ انبیاء اکرام کا خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس قدر محنت اور مشقت کرنا عبادات میں کیوں؟ عبادات میں جو محنت اور مشقت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل پڑھتے تھے تو پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، تو حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر محنت اور مشقت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ تو بخشائے ہوئے ہیں، معصوم ہے وغیرہ وغیرہ؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی عبادات کے ذریعے سے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش بن رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں کہ میں اپنی عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر بندہ بن جاؤں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو یہ مقام دیا ہے کس کے ذریعے سے دیا ہے؟ عبادت کے ذریعے سے دیا ہے۔ چاہے میرے گناہوں کی، چاہے میرے بخشانے کا معاملہ ہو، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پیچھے خطاؤں کا ختم کر دیا جانا، رفع کر لیا جانا، یا پھر اور دیگر جو ہے نعمتوں کی سرفرازی ہے، تو رب تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اپنے نبی کو جو یہ مقام عطا فرمایا تو کس وجہ سے عطا فرمایا؟ عبادت کی وجہ سے عطا فرمایا۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس وجہ سے جن عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا، تو کیا میں اسی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو زیادہ سے زیادہ نہ مناؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو میں عبادت کے ذریعے سے اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کس قدر جو ہے عبادت اور ریاضت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمومی حالات پہ اگر دیکھا جائے انسان کے اعمال اور انسان کے افعال اور اعمال کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے لوگو کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلا وجہ، بلا سبب کے کام، بلا وجہ کے کام کے لیے پیدا فرمایا؟ تو بندہ مومن کا ہر عمل با مقصد ہوتا ہے، بندہ مومن کا ہر کام با مقصد ہوتا ہے، اور ہر کام میں اس کی کچھ نہ کچھ مصلحت اور حکمتیں ہوتی ہے۔ تو بندہ مومن کے ہر عمل کا تعلق جو ہے خیر کی طرف جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بے شمار لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال یہ بندہ مومن کا شیوا اور شان نہیں ہے، بلکہ ان کا ہر عمل حکمت پر مبنی ہوتا ہے، ان کا ہر وقت جو ہے عبادت کی طرف، عبادت میں گزرنی چاہیے اور خیر کے راستے کی طرف جانی چاہیے۔ تو بندہ مومن اپنے رب کو منانے کے لیے متعدد طریقے سے کوششیں کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں کہ کسی طرح سے میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو اب یہاں تک بات ہونے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے یہاں پر آنے کے بعد ہم نے آپ کی قوم کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا ہم نے، کہ جب آپ تورات لینے کے لیے یہاں پر آئے، جب آپ اپنے قوم سے جدا ہو گئے، تو جب آپ قوم سے جدا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قوم کو ایک آزمائش میں، ایک فتنے میں ڈال دیا ہے، فتنے میں ڈال دیا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی توجہ جب اپنے قوم سے ہٹ گئی اور توجہ صرف اللہ کی طرف ہو گئی، تو یہاں پر یہ ہوا کہ نبی کی توجہ کے ہٹنے کی وجہ سے ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا، اس طور پر کہ وہ لوگ پھر اپنے
ایسے عقیدے رائج کیے، ایسے عقیدے بنائے کہ وہ لوگ ایمان سے کفر کی طرف اور ایمان سے شرک کی طرف چلے گئے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بعد ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دی، بعد فراقک لہم، جب آپ ان سے جدا ہوئے ہیں، جب آپ ان سے الگ ہوئے ہیں، تو یہ ہوا کہ وہ اضلہم سامری، کہ سامری ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں کہ اس نے یہ کیا کہ آپ کی قوم کو اس نے گمراہ کر دیا ہے، راہ راست سے اس نے آپ کے قوم کو ہٹا دیا ہے، اس طور پر کہ فعبد الاجلا، کہ انہوں نے بت پرستی کی، انہوں نے ایک بچھڑے کو پوجا، انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی انہوں نے۔ چنانچہ آپ کے آنے کے بعد سامری نے بچھڑے کی پوجا میں آپ کے قوم کو لگا دیا، اور وہ سب اور بہت سے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا بھی کی۔ تو اللہ یہاں پر یہ بات سننے کے بعد فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے کلیم کو یہ بات، یہ خبر دی کہ آپ کے یہاں آنے کے بعد آپ کی قوم بچھڑے کی پوجا کی، اور وہ سب مشرک ہیں، وہ مشرک ہو گئے، بہت سے لوگ مشرک ہو گئے اور ایک بچھڑے کی پوجا انہوں نے کی ہے۔ تو اس کلمات کو سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بے انتہا جلال میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی واپسی کا ذکر فرما رہا ہے کہ فرجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف آئے غضبانہ، کیسے انتہائی غصے اور انتہائی جذبات میں آئے، اسفا اور افسوس کرتے ہوئے، اس طور پر کہ شدید الحزن، انتہائی جو ہے غمگین اور انتہائی حزن میں آئے آپ، کہ آپ نے دیکھا کہ میں اپنے قوم کو جو ہے، کیونکہ نبی کو اپنے قوم سے ایسی محبت ہوتی ہے جیسا کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے، بس اس سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بے انتہا یہاں پر جو ہے ناراض بھی ہوتے ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں اور انتہائی غم زدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ قالا، اور کہتے ہیں، یا قوم میں، اے قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اپنے قوم سے کہتے ہیں، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک بہترین وعدہ نہیں فرمایا تھا، ایک بہترین وعدہ نہیں کیا تھا، صدقاً، کہ وہ اپنے وعدے کو سچ کر دکھائے گا، کہ تصدیق انہ یؤتیکم التوراۃ، کہ وہ تم کو تورات عطا کرے گا، ایک کتاب عطا کرے گا جس کے اندر حلال و حرام ہے، صحیح و غلط ہے، باطل اور جو ہے سچ و جھوٹ اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان فرما دے گا اس کے اندر۔ تو اب اس آیت مبارکہ سے مفتی صاحب کیا یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نیک لوگوں کا کسی علاقہ یا بستی میں نہ ہونا یہ جو ہے اچھا نہیں ہے؟ بے شک، یعنی نیک لوگوں کا کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں ہونا یہ وہاں کے لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے، اور نیک لوگوں کا نہ ہونا آفت اور بلاؤں اور مصیبتوں کا ذریعہ ہے۔ بے شک، بے شک، یقیناً قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ یقیناً اگر فقہ کے طور پر دیکھا جائیں گے تو ہر بستی میں ایک مفتی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بستی میں ایک مفتی صاحب نہیں ہوتے ہیں جو فتویٰ بتانے والے یا حلال و حرام بتانے والے اگر نہ ہوں تو پوری بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اولیاء اللہ ہے، جیسے اولیاء اللہ نیک اور صالح کا ہونا ہے تو نزول رحمت کا سبب ہے یہ، صالحین کا بندوں کے درمیان میں ہونا، اہل اللہ کا کسی بندوں کے بیچ میں ہونا، یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ ایسے نیک اور صالح لوگوں سے ہمیشہ منسلک رہیں۔ تو بستی میں کسی مقام پر جہاں پر ایک عالم یعنی مفتی کا ہونا ضروری ہے، وہیں پر نیک اور صالح لوگوں کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ مفتی تو اپنے مسائل شریعہ بتاتے ہیں، حلال و حرام بتاتے ہیں، صحیح اور غلط بتاتے ہیں، اور وہیں جو ہے اللہ کے نیک اور صالح بندے جو ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں اس ایک بندے کو دیکھ کر ساری بستی والوں کو فیضان عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے جدا ہو جانا، در حقیقت یہ لوگ جو ہے ان کو کسی نے گمراہ کر دیا، ایک سامری ایک شخص تھا جس نے گمراہ کر دیا، تو بس اسی طرح سے کسی بستی میں اگر نیک اور صالح نہ ہو تو کوئی بھی اس بستی والوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ فکر ہے، لمحہ فکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو سامری نے اسے بچڑے کی پوجا میں لگا دی، تو موسیٰ علیہ السلام انتہائی جلال میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے رب نے آپ سے اچھا وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں ایک تورات عطا کرے گا جس کے اندر ساری باتیں ہوگی، اللہ کی مصلحت و منشیت کی باتیں اس کے اندر ہم پائیں گے۔ افتال علیکم العہد، کیا یہ اللہ کا وعدہ جو ہے تم پر اتنا لمبا ہو گیا کہ تم نے بت پرستی شروع کر دی؟ مدت مفارقت ایاکم، جو مجھ سے میرا جدا ہونا تم سے ہے، کیا یہ بہت لمبا ہو گیا تھا؟ ابھی تو 40 دن بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہی 40 دن تو برداشت نہیں کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے طور پر کلمات کر رہے ہیں کہ یہ وعدہ تم برداشت نہیں کر سکے، اتنا دن انتظار نہیں کر سکے، فرعون کی غلامی تو صدیوں گزار دیے، یہاں پر تم اتنے دن تھوڑے دن نہیں رک سکے۔ اللہ تعالیٰ دیتا اپنے وعدہ سے وہ مکرتا نہیں، تو وہ ضرور تمہیں کتاب عطا کرتا، پھر اس میں ساری باتیں موجود ہوتی۔ تو تم میرے جانے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو اور اپنے غضب کو نازل فرمائے،
تو تم کو تو چاہیے تھا کہ انتظار کر لیتے، تم کو تو چاہیے تھا کہ میرے آنے کا تم راہ دیکھتے، یا تم نے ایسا چاہا، ایسا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے غضب اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے سختی اور اس کا جو ہے امر عذاب تمہاری طرف مائل ہو، متوجہ ہو، کیا تم نے ایسا چاہا؟ یحل علیکم غضب من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ تم پر غضب بھیجے، غضب نازل کرے، بے عبادتکم العجل، تمہارے اس پوجا کی وجہ سے، تمہاری اس بچڑے کو پوجنے کی وجہ سے، فاختلفتم موعدی، تو میری قوم تم نے صراحت طور پر، واضح طور پر تم نے میرے وعدے کو خلاف کر دیا، اختلاف کیا تم نے، میرے وعدے کو پش پش تم نے ڈال دیا، تو میرے وعدے کا اعلان تم نے خلاف ورزی کی، ترکتم المجیء بعدی، کہ تم نے چھوڑ دیا میرے آنے کو میرے بعد، میرا انتظار ہی نہیں کیا تم نے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک، اب قوم جواب دے رہی بنی اسرائیل کہ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ ما اخلفنا موعدک، کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، بملکنا، اپنی طاقت و قوت کے ذریعے سے، اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے ہم نے آپ کی خلاف ورزی نہیں کی، بقدرتنا اور بامرنا، اپنے حکم کے ذریعے سے، اپنی چاہت کے ذریعے سے، بلکہ ولکننا حملنا، لیکن ہم کو ابھارا گیا، ہم کو اکسایا گیا، کس کے لیے؟ بچڑے کی پوجا کے لیے، بچڑے کی پوجا کے لیے ہم کو اکسایا گیا، ابھارا گیا، ہم مجبور ہو گئے۔ اب اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں لوگ، بتوں کی اس کے بچڑے کی پوجا کرنے والے اپنی صفائی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے قدرت و اختیار سے ہم نے یہ عمل نہیں کیا ہے، اور آپ کے وعدے کو ہم نے خلاف ورزی نہیں کیا، لیکن بہرحال بہانے تو بہانے ہی ہیں، بہرحال شرک تو شرک ہی ہے، تو اللہ اس عذر کو قبول کرنے والا تو نہیں ہے یہاں پر۔ تو ولکننا حملنا، لیکن ہم کو ابھارا گیا، بفتح الہاء مخففا و بضمها بکسر المیم مشددا، ہا کو فتح سے بھی پڑھا گیا ہے، ضمے سے بھی پڑھا گیا ہے، اور میم کو کسرہ اور تشدید لایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اوزارا اثقالا، ہم پر ایک بوجھ ڈالا گیا، من زینت القوم، ایک وزن، من زینت القوم، اب طریقہ کار یہ تھا اس کا بچڑے بنانے کا کہ من زینت القوم، قوم کی جو زینت تھی، یعنی جو قوم کے جو زیورات تھے، حلیہ قوم کے جو زیورات تھے، فرعون کے قوم کے زیورات کو بنی اسرائیل لے لیا کرتے تھے اپنے پروگرام میں جانے کے لیے، یا محفل کا انعقاد اور تقریب کے اہتمام کے لیے بنی اسرائیل فرعونیوں سے کچھ زیورات استعارہ یعنی ادھار لے لیا کرتے تھے استعمال کرنے کے لیے۔ تو استعارہ منہم بنی اسرائیل بعلت عرس، شادی وغیرہ کے موقع پہ اور دیگر مواقع پہ بنی اسرائیل جو ہے یہ فرعونیوں سے، فرعون کے لوگوں سے کچھ زیورات مانگ کر لے لیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ استعمال کر سکیں۔ تو اسی طرح سے وہ لوگ لیے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کا حکم آ گیا کہ چلو یہاں سے، اس بستی سے نکلو، مصر سے نکل پڑو۔ تو جاتے جاتے وہ لوگ جو ہے ان کی زیورات کو واپس نہیں کیے، ساتھ میں لے کر کے آ گئے۔ جب ساتھ میں لے کر کے آ گئے تو یہاں پر یہ ہوا کہ اس نے مطلب سامری نے تمام لوگوں کے زیورات کو اس نے جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد اس نے آگ میں پگھلایا کیونکہ وہ سونار تھا۔ تو اس نے لوگوں کے اس نے جو ہے زیورات کو اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آگ میں پگھلایا، فقذفناہا، آگ جلایا، آگ جلانے کے بعد تمام زیورات کو اس آگ میں ڈال دیا، طرحناہا فی النار، سب لوگوں نے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام لوگوں نے اپنے اپنے زیورات کو آگ میں ڈال دی، بے امر سامری، یہ ہوا کیسے؟ سامری نے ہمیں حکم دیا، سامری ایک سونار تھا، تو اس نے سامری نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے ایسا کیا۔ فکذالک کما القینا سامری، اور ایسا ہم نے ہی نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے جو آگ میں جو سونا ڈالنے والا تھا وہ سامری تھا۔ سامری نے پہلے اپنے سونے کو آگ میں ڈالا، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے سونے کو آگ میں ڈالا، معه، جو کچھ اس کے ساتھ تھا انہوں نے ڈالا، جو کچھ ہمارے ساتھ تھا ہم نے ڈالا۔ من حلیہم، جب تمام لوگوں نے اپنے اپنے سونے کو آگ میں ڈال دیے تو اس نے پھر تراشنا اور خراشنا شروع کیا، وہ تراش اور خراش کر کے سامری نے اس کو ایک بچڑا بنا دیا، گائے کا بچہ بنا دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد جب وہ ایک شکل اور ایک مطلب مجسمہ بن چکا تو اس کے بعد من تراب الذی ومن التراب الذی اخذہ من اثر حافر فرس جبرائیل علی الوجہ الآتی، اب جو اس بچڑے کے اندر جو جان ڈالنی ہے، اس بچڑے کے اندر جو اب حرکت کو ڈالنی ہے وہ کیسے ہوگا؟ تو سامری نے یہ کر دکھایا اس طور پر کہ سامری اب اس وقت تھوڑا کچھ پیچھے چلیں کہ جب بنی اسرائیل جو ہے دریائے نیل کے کنارے یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ دریائے نیل میں راستہ بنے جس کی وجہ سے ہم پار ہو سکے۔ دریائے نیل میں راستہ جب بنا تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک جانور پر، ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے، تو سب سے پہلے جو اس دریائے نیل میں جو داخل ہوا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر تمام لوگ داخل ہوئے، ورنہ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ داخل ہو۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی جو پیروں کے جو
گھوڑے کے جو پیر کے جو نشان تھے زمین کے جس حصے میں پڑ رہے تھے وہاں پر فوراً آنن فانن ہریالیاں اگ رہی تھی، گھاس اگ رہے تھے۔ تو سامری نے دیکھ لیا غور سے کہ اس جانور کے، اس گھوڑے کے پیروں میں کچھ کی جو مٹی ہے اس کے اندر جان ڈالنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ بے جان ریتوں میں جان پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کے پیروں کی جو مٹی ہے اس میں تاثیر ہے، وہ کچھ معمولی نہیں، غیر معمولی مٹی ہے، وہ غیر معمولی، وہ گھوڑا ہے غیر معمولی، اس کے قدم ہے غیر معمولی، وہ مٹی کا اثر ہے۔ تو اس نے کچھ مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب لینے کے بعد جب یہ بچھڑا بنا، پورا تیار ہو گیا، تو اس نے اسی مٹی کو، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے سے مس چھوئے ہوئے مٹی کو اس نے لیا، اور لینے کے بعد اس بنے ہوئے بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا۔ اب جو ہی اس مٹی کا اس کے منہ کے اندر جانا تھا، اس کے اندر حرکت ہونے لگی، وہ جانور ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، اب وہ آواز بھی پیدا کرنے لگا، وہ آواز بھی دینے لگا۔ یہ تمام چیزیں ہوئی تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک جانور زندہ ہو گیا۔ چنانچہ فاخذها من اثرها، پر اس نے لیا تھا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے مٹی، پیر کی مٹی کو، اور اس کے بعد اس نے اس جانور کے اس بچھڑے کے منہ میں ڈالا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے چیخنے لگا، چلانے لگا، اور وہ آواز کرنے لگا، حرکت بھی کرنے لگا۔ فاخرج لهم عجلا، تو اس نے نکالا اس کے لیے ایک بچڑا، اور ساغہ لهم من حلیہ، اور اس نے جو ہے اس کو ڈھالا تھا کس سے؟ زیورات سے، جسدن، وہ ایک جسم بنا، لحمن، اور گوشت بنا، وہ دمن، اور اس کے اندر خون بھی تھا، لہو خوارن، اس کی ایک آواز بھی تھی، یعنی بالکل ایز ٹو ایز، یعنی بالکل اصل بچھڑا بن گیا وہ۔ اب تک تو وہ سونے کا مجسمہ تھا، پگھلایا ہوا مجسمہ تھا، لیکن اس کی وجہ سے، یعنی اس مٹی کی تاثیر کی وجہ سے وہ پورا اپنی اصلی حالت میں آ گیا، وہ روح بھی آ گئی، آواز بھی، خون بھی، گوشت بھی، ساری چیزیں، کوئی فرق نہیں، آواز بھی کرنے لگا۔ صوت یسمع انقلب کذالک بسبب التراب الذی اثرہ الحیات، کیونکہ اس میں زندگی، اس مٹی میں زندگی کا اثر تھا اس کے اندر۔ فیما یوضع فیہ وضعہ بعد صوغہ فی فمہ، اس کے منہ میں ڈال دیا گیا۔ فقالوا، تمام لوگوں نے اس کی حرکت کو دیکھ کر، اس جانور کی حرکتوں کو دیکھ کر، اس کی آواز کو دیکھ کر، اس کے خون کو دیکھ کر، اور اس کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، سامری نے اور اس کی اتباع کرنے والے نے، سارے لوگوں نے کہا، بیک زبان کہا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا خدا ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے۔ ایک جانور کی زندگی کو دیکھ کر وہ پکارنے لگے، کہنے لگے کہ یہی تو ہے ہمارا خدا، اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا۔ فنسی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام جو کہیں گئے ہیں تورات لانے کے لیے، خدا سے ملنے کے لیے، وہ بھولے سے گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے خدا کو یہیں بھول کر وہاں چلے گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اب انہوں نے نسبت کر دی کہ وہ بھولے سے وہاں چلے گئے ہیں خدا تلاش کرنے کے لیے، جبکہ خدا ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ الزام بھی لگا دیا، یہ الزام بھی انہوں نے لگا دی۔ موسیٰ ربہ ہنا، موسیٰ کا رب تو یہاں ہے، وذہب یطلبہ، وہ کہاں ڈھونڈ رہے جا کر کے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یرون، اب ان کے اس خیالات کو، عقیدے کو اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے۔ افلا یرون، کہ ایک بچڑے کو اس نے تو خدا تو مان تو لیا، اپنے ذہن و شرک تو کیا، لیکن کیا غور کریں، افلا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لا یرجع الیہم قولا، جب یہ کوئی بات کہتے ہیں تو یہ بچڑا اس کی باتوں کا جواب نہیں دے پا رہا۔ یہ غور کرو، تم نے تو خدا مان لی، تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا مان لیا تم نے اس بچڑے کو، لیکن یہ تو غور کرو کہ جب تم کچھ کہتے ہو تو تمہاری باتوں کا وہ جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ لا یرد لہم جوابا، وہ جواب نہیں دے رہا ہے۔ لا یملک لہم ضررا، اور تمہیں کچھ تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو دور کرنے کی بھی صدد نہیں رکھتا وہ۔ ودفعہ، کہ تکلیف کو دور کر دے، اور تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ بچڑا نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تو پھر خدا کیسے بن گیا؟ سبحان۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو یہ بات جھنجھوڑا کہ تو اپنے غور فکر کرو کہ جو خدا ہوگا تو کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا تو مالک ہوگا، تو یہ تو وہ بھی نہیں ہے، تو پھر تم نے کیسے اس بچڑے کو خدا مانا؟ اے کیف یتخذوا الہا، تم نے اسے کیسے خدا مان لیا؟ غور و فکر کرو۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی پوری تفصیل کو بتایا اس طور پر کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تورات دینے کی، لیکن وہ کیسے گمراہ ہو گئے اور کیسے وہ اللہ کے ہدایت سے دور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے کیا سزاؤں کا اعلان ہوا، کیا سزائیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیتوں میں اور آگے کے رکوع میں بیان کرے گا
تو آج کے درس کو یہیں پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔